بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ عام شکل و صورت رکھنے کے باوجود بھی آپ کو بہت پرنور اور باوقار نظر آئیں گے، اور کچھ لوگوں کے پاس ہر قسم کی آسائش ہوگی، پر اس کے باوجود آپ کو ان کے چہرے پر ہر ٹائم پریشانی اور بے رونقی ہی نظر آئے گی۔ کیونکہ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے نا تو اس کا اثر اس کے کردار اور چہرے سے صاف دکھائی دیتا ہے۔ آج ہم ایسے 7 غلطیوں کی بات کریں گے جس سے ہر مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہیلو ایوری ون، آئی ایم مہک اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنا۔ دیکھیں، اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں یا بدلہ لینے کا سوچ رہی ہیں اور اس شخص کے لیے آپ نے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے اور غصے میں ہر ٹائم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو اس کا اثر آپ کے دماغ اور چہرے پر ہوگا۔ یقین مانیں، اس سے آپ کے چہرے کا رنگ اتنا پھیکا پڑنے لگے گا کہ آپ خود محسوس کریں گی کہ میرے تو چہرے کا رنگ اتنا اچھا تھا، ایک دم ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسے شخص کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ یہ تو ایک ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے خود کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو معاف کر دیں۔ ہر وقت شکایت کرنا۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت آپ کو اپنی قسمت اور حالات کا رونا روتے دکھائی دیں گے، یا ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو زندگی میں کچھ ملا ہی نہیں۔ میری ایک بات یاد رکھیں سسٹر، شکر گزار دل میں ہمیشہ سکون پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے شکوے کرنے کے بجائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، جبکہ مسلسل شکایت کرنے سے انسان کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے ہمیشہ شکایتیں کم کریں تاکہ آپ کے چہرے پر ایک چمک رہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر نا بہت بری چیز ہے۔ جو انسان ہر وقت غرور میں رہتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے لوگوں پر نظر رکھتا ہے۔ آپ نے بھی بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس اگر دولت آ جاتی ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں اتنی اکڑ آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں، میں نیک ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کے پاس دولت نہیں وہ گناہ گار ہی ہیں۔ اس لیے تکبر سے بچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کر ان کا مذاق بنائیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ تکبر جو ہے نا وہ آپ کے چہرے کا نور چھین لیتا ہے۔ اس لیے تکبر سے بچنا چاہیے۔ حرام کمائی۔ حرام کی کمائی سے آپ زندگی میں عیاشی تو کر لیں گے، پر یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اس سے بچیں۔ یہ جو حرام کی کمائی ہے نا، یہ آپ کے گھر اولاد سے برکت نہ ختم کر دیتی ہے۔ اس کمائی سے آپ چاہے جتنی مرضی اچھی خوراک لے لیں، پر آپ کے فیس سے لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے اتنا اچھا کھایا پیا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے حرام کی کمائی سے نہ بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے چہرے کی رونق برقرار رہے۔ نماز اور قرآن پاک سے دوری۔ ہاں، اگر آپ نماز اور قرآن پاک سے دور ہیں تو آپ کے چہرے کا نور چھین لیا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک تو ہمارے لیے نور ہی نور ہے۔ یار، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے، خود آپ فیل کریں گی کہ آپ کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے۔ لیکن پڑھنا آپ نے ریگولر ہی ہے۔ قرآن پاک کو چاہے کم پڑھیں پر ڈیلی پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ جو شخص قرآن پاک سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے اسے دل کا سکون اور چہرے کا نور حاصل ہونے لگتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے چہرے پر نور آئے تو قرآن پاک کی تلاوت کو ڈیلی کا معمول بنائیں اور ہر ٹائم اپنی زبان پر ذکر جاری رکھا کریں۔ گناہ کر کے بے فکر رہنا۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، مگر سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ غلطی کر کے بعد میں توبہ نہ کرنا اور اپنی غلطی کو معمولی سمجھ بیٹھنا۔
اور گناہ کر کے بھی گناہ پہ گناہ کرتے جانا اور اپنے گناہ پر کبھی بھی شرمندہ مت ہونا۔ تو یاد رکھیں، آپ جیسے جیسے گناہ کرتے جائیں گے تو آپ چاہے جتنا بھی میک اپ کر لیں، آپ کا چہرہ کبھی بھی خوبصورت نہیں لگے گا، کیونکہ چہرے پر جو نور ہے نا وہ نیک کاموں سے آتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں۔ اگر آپ اچھے کام کرتی ہیں نا تو آپ کو چہرے پر زیادہ میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آلریڈی آپ کے چہرے پر نور نظر آئے گا۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لوگوں کی مدد کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ والدین کا دل دکھانا۔ والدین کا دل دکھانے والا نہ کبھی دنیا میں سکون پائے گا اور نہ ہی آخرت میں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر ٹائم اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے اور بے رونق نظر آئے گا آپ کو، اور ایسا بندہ آپ کو ہر ٹائم پریشان ہی نظر آئے گا، یعنی کہ پریشانی اس کے چہرے پر آپ کو صاف نظر آئے گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کا دل نہ دکھائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچائے، آمین۔